یہ کلیم ایس پی شکارپور جو ہے یہ ایک دھواں ایک پریس کانفرنس کی، انہوں نے اس بچی کو بٹھا کے اور انہوں نے کہا بڑی جتن کی ہم نے، ہم وہاں پہنچے، ہم نے یوں کیا، ہم نے اس کو مارا، ہم نے اتنا اڑا دیا۔ یہ ڈرامہ بازیاں ختم کر دیں۔ اس ڈرامہ بازیوں کو سنتے سنتے کان پک گئے ہیں۔ سمپلی کس بات کی اس وقت داد وصول کر رہی ہے، مجھے حیرت ہوتی ہے۔ شرم آنی چاہیے، اصولی طور پر یہ ہونا چاہیے کہ انکوائری بیٹھنی چاہیے۔ اس قابلے نے پشاور سے یہ دھمکی دی کہ 48 گھنٹے میں اگر بچی بازیاب نہیں ہوئی تو ہم وہاں پہنچ رہے ہیں۔ 48 گھنٹے سے پہلے بچی بازیاب ہو گئی تو اس سوال تو بنتا ہے نا کہ اس کے پیچھے کون ہے، کہ یہ جو 2 مہینے 1.5 مہینے تم نے کچھ نہیں کیا، وجہ کیا تھی، اور اچانک تمہیں کیسے کلو مل گیا، اچانک کیسے تم پہنچ گئے، اچانک کیسے بچی بازیاب ہو گئی، اچانک کیسے وہ بندہ مر گیا۔ یہ سب باتیں سوالات بنتے ہیں۔ جس میں پولیس تحفظ دے رہی ہے تو ان کو جو کرمنل ہے، کرمنل کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے وہ آپ کو تحفظ نہیں دے رہی، مجھے تحفظ نہیں دے رہی۔ ہمارا نوجوان بائک پہ نکلتا ہے، اس کو لوٹ لیا جاتا ہے، اس کا لیپ ٹاپ چھین لیا جاتا ہے۔ کراچی کے شہری کا جینا آرام کیا ہوا ہے آپ نے۔ کون سا ایسا علاقہ ہے وہ کہ وہ ملک سے باہر ہے، ادھر کچھ کیا ہی نہیں جا سکتا؟ یہاں دیکھیں اس بچی کو کہ اس کو 15 لاکھ میں لے کر آیا، اس نے 8 لاکھ میں آگے بھیجا، باہر گئی تو وہاں کو 6 لاکھ میں بھیج دیا۔ مطلب یہ کیا ہے؟ یہ کون سا ملک ہے؟ یہ کون سا شہر ہے؟ یہ کون سا صوبہ ہے کہ عورتیں بک رہی ہیں اور کھلے عام بک رہی ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں مصطفیٰ حبیب صدیقی، آپ دیکھ رہے ہیں بشر اسپیکس۔ آخرکار وہ بچی بازیاب ہو گئی جو کہ کچے کے ڈاکوؤں کے قبضے میں تھی، لیکن وہ بازیابی پولیس کی وجہ سے نہیں ہوئی ہے۔ پولیس ڈپارٹمنٹ کے جو اس وقت بغلیں بج رہی ہیں اور جو ہمارے بہت چمچگیر لوگ ہیں وہ نعرے لگا رہے ہیں زندہ باد سندھ پولیس، زندہ باد سندھ پولیس۔ سندھ پولیس کا کمال کیا ہے اس میں؟ اگر اس بچی کے لیے سوشل میڈیا پہ آواز نہیں اٹھائی جاتی، اگر اس بچی کے لیے لوگ آواز نہ اٹھاتے، اگر سیاستدان آواز نہ اٹھاتے، اگر اتنے بڑی ہائپ کریٹ نہیں ہوتی، اگر اس کی ماں جا کے پریس کانفرنس نہیں کرتی، اگر اس کی ماں لوگوں سے نہیں ملتی، اگر سوشل میڈیا کے لوگ نہیں جاتے، تو پھر اس بچی کے بارے میں کس کو پتہ چلتا؟ 11 سالہ بچی اور وہ بازیاب ہوئی، حورم سعید۔ میں اس کو مبارکباد بھی دیتا ہوں، میں اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتا ہوں کہ سارے بچیوں کی حفاظت کرے اللہ تعالیٰ، تمام خواتین کی حفاظت کرے، ہم سب کی عزت و آبرو جان و مال کی حفاظت کرے۔ لیکن میں سوال کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو سندھ پولیس کی بغلیں بج رہی ہیں، یہ کلیم ایس پی شکارپور جو ہے یہ ایک دھواں ایک پریس کانفرنس کی، انہوں نے اس بچی کو بٹھا کے اور انہوں نے کہا بڑی جتن کی ہم نے، ہم وہاں پہنچے، ہم نے یوں کیا، ہم نے اس کو مارا، ہم نے اتنا اڑا دیا۔ یہ ڈرامہ بازیاں ختم کر دیں۔ اس ڈرامہ بازیوں کو سنتے سنتے کان پک گئے ہیں۔ آپ 28 مارچ کو بچی اغوا ہوتی ہے، FIR کٹتی ہے، اس کی ماں 15 لاکھ روپے لے کے جاتی ہے، وہ خود بتا رہی ہے یہ بات، 15 لاکھ روپے کا بندوبست کرتی ہے، وہ جاتی ہے یہاں سے، وہ جا کے اس کا باپ آپ کے پاس گڑ گڑا رہا ہوتا ہے، وہ جاتی ہے، اس کو ایک ڈاکو ملتا ہے، وہ آتا ہے اور جس کو آپ نے کہتے ہیں کہ آپ نے پھڑکا دیا اس کو، آپ کو اسے پوچھنا چاہیے تھا، نمبر 1۔ نمبر 2، آپ کو پکڑنا چاہیے تھا زندہ اس کو، تاکہ پتہ تو چلے نا پیچھے کون لوگ ہیں۔ لیکن آپ نے انہی پیچھے جو لوگ ہیں ان کو بچانے کے لیے اس کو پھڑکا دیا آپ نے۔ وہ وہاں سے اس کو اٹھاتے ہیں، بائک پہ بٹھاتے ہیں، ڈاکو اس کو لے کے جاتے ہیں۔ وہ خاتون بیچاری، وہ ماں اپنی بچی کے لیے تڑپ رہی ہوتی ہے، 15 لاکھ روپے لے کے جاتی ہے، اس کے ساتھ بھی زیادتی کرتے ہیں، 4 دن رکھتے ہیں، 6 لوگ زیادتی کرتے ہیں، اس کی بیٹی کے ساتھ غلط سلوک کرتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں یار ہم نے بہت بڑا کام کیا ہے، اور پھر آپ اس میں یہ بھی بتاتے ہیں کہ ایک اور بچی بازیاب ہوئی ہے۔ بھائی بچی ہزاروں ہیں اور وہاں بہت سارے واقعات ہیں، یہ سب کے کارستانی جو یہ سب کچھ جو کچھ ہو رہا ہے اس کے ذمہ دار آپ ہیں۔ سندھ پولیس کس بات کی اس وقت داد وصول کر رہی ہے، مجھے حیرت ہوتی ہے۔ شرم آنی چاہیے، اصولی طور پر یہ ہونا چاہیے کہ انکوائری بیٹھنی چاہیے۔ اس وقت ہونا یہ چاہیے کہ پولیس ڈپارٹمنٹ کی جانب سے انکوائری بیٹھے۔ اس وقت ہونا یہ چاہیے کہ عدلیہ ہماری اس وقت نوٹس لے کہ بچی اغوا کیسے ہوئی، 2 مہینے ڈاکوؤں کے پاس کیسے رہی، اس دوران پولیس ڈپارٹمنٹ کیا کرتا رہا، اس دوران KP کے پولیس اور وزیر اعلیٰ جو KP کے ہیں یا وزیر اعلیٰ سندھ ہیں ان کے درمیان رابطہ کیوں نہیں ہوا، اس دوران دونوں پولیس ڈپارٹمنٹ سندھ پولیس اور KP کے پولیس انہوں نے کیوں نہیں اشتراک کیا، انہوں نے کیوں نہیں آپریشن کیا، یہ بات معلوم ہونی چاہیے۔ یہ آج غیرت کیوں جاگی ان کو جب وہاں سے KP کے سے پٹھان اٹھتے ہیں، غیرت مند پٹھان ہمارے بھائی وہ اٹھتے ہیں اور دولت خان کی قیادت میں وہ چلتے ہیں کہ ہم کچے کے ڈاکوؤں سے آزاد کرائیں گے اپنی بچی کو، اور مقابلہ کرنے نکلتے ہیں، تو پھر آپ کی غیرت جاگتی ہے۔ اصل میں غیرت نہیں جاگتی ہے، مبینہ طور پہ یا تو ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ وہ اصل چہرہ ہے وہ سامنے آ جائے گا، وہ لوگ پکڑے جائیں گے، جو اصل لوگ ہیں اس پورے سسٹم کے پیچھے جو کہ کچے کے ڈاکو کہلاتے ہیں، وہ اس کچے کے ڈاکوؤں کے چکر میں پکے کے ڈاکو جو ہیں وہ سامنے آ جائیں گے۔ یہ تھا وہ معاملہ، اور آپ نے اس کو بچانے کے لیے ان پکے کے ڈاکوؤں کو بچانے کے لیے سارا ایکشن لیا تاکہ وہ لوگ یہاں نہ آ سکیں۔ پھر افسوس کے ساتھ یہ کہ وہ دولت خان یا وہ پٹھان ہمارے بھائی جو کہ اپنی بچی کی عزت کے لیے یہاں آ رہے تھے،
آپ نے ان کے خلاف بھی جو سوشل میڈیا رپورٹس کے مطابق دولت خان کے خلاف بھی ایف آئی آر کاٹ دی. کس بات کی ایف آئی آر کاٹی ہے؟ جب ریاست اپنا کام نہیں کرے گی، ریاست لوگوں کو تحفظ نہیں دے گی، جب ریاستی ادارے جو ہیں وہ عام شہری کو تحفظ نہیں دیں گے تو پھر عام شہری خود اٹھے گا، لڑے گا، مقابلہ کرے گا. اس بچی کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے، آپ ذرا اس کی ماں کے الفاظ سنیں. اس نے جو پریس کانفرنس بھی کی ہے اس کو، اور جو راستے میں اس نے بات کی، اس کے ساتھ ہوا کیا ہے، آپ ذرا یہ الفاظ سنیں. میں، میرے شوہر اور میرے بیٹے ہم سکھر آئے. میری بیٹی کو سکھر میں رکھا ہوا تھا. مجھے کہا کہ کون کون آیا ہے؟ میں نے کہا میں اور میرا شوہر ہے. کہا کہ شوہر کو ادھر سکھر میں ہی رہنے دو، تم آ جاؤ نواب شاہ کی گاڑی میں بیٹھ جاؤ. پھر میں گاڑی والے سے بات کرتے رہے، وہ ان کا موبائل آن تھا ملا کا. تو پھر مجھے کہا کہ یا گاڑی والے کو کہا کہ ادھر اتار دو. مجھے تو، میں پہلی مرتبہ سکھر آئی، مجھے تو نہیں پتا تھا. اس کے بعد مجھے النور ویگن والے نے النور پیٹرول پمپ کے پاس اتارا، تھوڑی ملک چوکی. پھر وہاں پر تھوڑی دیر کے بعد ملا وحید آ گیا. پھر میں نے اس کو 15 لاکھ روپے دیے. اس نے مجھے کہا کہ آپ ادھر بیٹھو، میں آپ کی بیٹی کو لے کر آتا ہوں. اس کے بعد وہ غائب رہا. 1 گھنٹے 1.5 گھنٹے کے بعد وہ واپس آیا. میں نے کہا میری بیٹی کا ہے کہ آؤ تمہاری بیٹی کو لینے جاتے ہیں. مجھے 2-3 گھنٹے موٹر سائیکل پر وہ کچے میں شکارپور کچے میں لے کر گیا. شکارپور کچے میں ادھر میری بیٹی تھی. میری بیٹی کو اس نے بیچا تھا وہاں پر. سب سے مین کردار جو ہے علی گوہر اور شاہو کا ہے، اور جو ہے یہ ان کے بچے ہیں. ان دونوں ملا سے میری بیٹی کو خریدا. مجھے بہت تشدد کیا. 12 دن تک میرے ساتھ زیادتی کرتے رہے. علی گوہر بھی، ملا وحید جو ہے، 12 دن تک ان لوگوں نے میرے ساتھ زیادتی کی. میرا ریپ کیا ان لوگوں نے، اور اس کے بعد مجھے بھی ادھر بیچ دیا 7 لاکھ پر ان لوگوں نے. میں افسوس کے ساتھ کہتا ہوں یہ بات کہ یہ ماں تڑپ رہی ہے. اس نے اپنی بیٹی کے لیے اب میدان میں نکل کے آ گئی ہے اور یہ لڑنے پہنچ گئی. اور اس ماں سے ٹیکس وصول کرنے والے وہ ریاستی ادارے، وہ ریاست جو اس ماں سے، حتیٰ کہ اس بچی سے جو کہ 11 سال کی بچی ہے، اگر یہ ٹافی بھی خریدتی ہے تو اس ٹافی میں بھی ٹیکس دیتی ہے اس ریاست کو. یہ ریاست اس بچی کی عزت و آبرو کی حفاظت نہیں کر سکی. یہ ریاست اس بچی کی جان و مال کی حفاظت نہیں کر سکی. یہ ریاست میری اور آپ کی حفاظت نہیں کر سکتی. البتہ اگر کوئی حفاظت کر سکتا ہے تو میں اور آپ خود کریں گے. یہ بات ثابت ہو چکی ہے. یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ اگر مجھے اپنے ان دہشت گردوں سے، اگر مجھے ان ڈاکوؤں سے بچنا ہے تو اپنے لیے خود تیاری کرنی ہوگی. مجھے خود اس قابل ہونا ہوگا کہ میں ان سے بچوں. یہ ثابت ہو گیا ہے. یا ہمارے پٹھان بھائیوں نے بھی ثابت کر دیا ہے کہ اگر آپ نے اپنے مقابلہ کرنا ہے ان لوگوں سے تو آپ نے خود کرنا ہے. ریاست، قانون، یہ سب تیل لے کے تیل بیچنے گئے ہوئے ہیں. کچھ بھی ان کی اوقات نہیں ہے. یہ ہمارا المیہ ہے. اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اس المیہ پہ بھی ہم بڑا خوش ہیں. اور مجھے نہایت دکھ کے ساتھ کہ ایسی پوسٹیں چل رہی ہیں. اور سندھ پولیس کی وہ جو ایس پی شکارپور ہیں، ان کے لیے کیا دھماکے دار انٹری ان کی دکھائی جا رہی ہے. وہ کر کے آ رہے ہیں بھائی. وہ پیپلز پارٹی کے آشیرواد سے وہاں بیٹھا ہوا ہے، وہاں پیپلز پارٹی، اور پیپلز پارٹی کی آشیرواد سے اس نے سب کچھ سنبھالا ہے وہاں پہ. اگر دیکھا جائے تو پیپلز پارٹی کے لوگ جو ہیں وہ سندھ کے اندر موجود ہیں. پیپلز پارٹی کے جو قیادت، پیپلز پارٹی کے جو ایم پی ہے، ایم این اے، وہ ملوث نکلتے ہیں ان سب چیزوں میں. کیوں نہیں کارروائی ہوتی؟ اسی شہر کراچی کے اندر پیپلز پارٹی کی حکومت ہے گزشتہ 18-20 سال سے. سندھ پولیس زندہ باد. کس بات کی زندہ باد؟ اسی شہر کراچی میں دن دہاڑے نوجوانوں کی بائکیں چھین جاتی ہیں. دن دہاڑے لوگوں کو قتل کر دیا جاتا ہے. اسی شہر کراچی میں دن دہاڑے لوگوں کو مار دیا جاتا ہے. سندھ پولیس زندہ باد. کس بات کی زندہ باد؟ کہاں کی زندہ باد؟ آپ کے اسی شہر کراچی کے اندر نیا ناظم آباد میں جو کچھ ہوا ہے ابھی، جب وہ ناجائز جو تجاوزات والے تھے ان کے خلاف کارروائی کرنے پہنچی تھی نا وہ ٹیم آپ کی، اور انہوں نے پتھر مار مار کے آپ کو بھگا دیا وہاں سے. اور نیا ناظم آباد میں جو کروڑوں کی جائیداد رکھنے والے لوگ ہیں ان کی جائیداد کو انہوں نے نقصان پہنچایا، مارا دھاڑا. کہاں ہے سندھ پولیس؟ کس نے تحفظ دیا؟ سندھ پولیس تحفظ دے رہی ہے تو ان کو جو کرمنل ہیں، کرمنل کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے وہ آپ کو تحفظ نہیں دے رہی. مجھے تحفظ نہیں دے رہی. ہمارا نوجوان بائک پہ نکلتا ہے، اس کو روٹ دیا جاتا ہے، اس کا لیپ ٹاپ چھین لیا جاتا ہے. کراچی کے شہری کا جینا آرام کیا ہوا ہے آپ نے. اس سندھ پولیس کا حال یہ ہے کہ کراچی کے شہری کو جگہ جگہ روک کے اس کو تنگ کیا جاتا ہے، لیکن کچے کے ڈاکوؤں کے خلاف ان کی کارروائی نہیں ہوتی، اور نہ ہی پکے کے ڈاکوؤں کے خلاف یہ کچھ کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ انہی کے لوگ ہیں، انہی کے لائے ہوئے لوگ ہیں. اسی شہر کراچی میں کتنے لوگ ہیں جو آپ بتا دیں کہ کراچی کے لوگ ہیں جو پولیس میں موجود ہیں یا کسی اور ڈپارٹمنٹ میں موجود ہیں. یہ سارے ملے ہوئے ہیں، سب کا آپس میں کنیکشن ہے. یہ سندھ کے اندر رہنے والوں کا بھی ادھر سے بھی کنیکشن ہے. بہرحال میں سلام پیش کرتا ہوں ان پٹھانوں کو، ان بھائیوں کو سلام پیش کرتا ہوں جنہوں نے مقابلہ کیا، جنہوں نے جا کے وہاں پہ، جنہوں نے یہ مجبور کر دیا سندھ پولیس کو کہ وہ جا کے چھڑائے، لے کر آئے، اور پھر اس نے اسی میں 2 بندے پھڑکا دیے، باقی فرار ہو گئے. مطلب کون سا ایسا علاقہ ہے وہ کہ وہ ملک سے باہر ہے، ادھر کچھ کیا ہی نہیں جا سکتا؟
ہر 3-4 مہینے بعد واقعہ ہوتا ہے. ابھی آپ نے جو فریال تالپور صاحب ہیں, انہوں نے فریال تالپور نے اس وقت کچھ عرصے پہلے اعلان کیا کہ ہم نے کچے کے ڈاکوؤں کے خلاف کارروائی کر دی اور سب ختم ہو گئے. پھر وہی ہوا, پھر اٹھا کے لے گئے. وہ اس سے پہلے بچیوں کو اٹھا کے لے گئے. ایک صحافی نے لکھا سوشل میڈیا کے اوپر کہ آزاد کشمیر میں جب زلزلہ آیا تھا اس وقت بھی ماں بیٹیاں تھیں, ان کو کچے کے ڈاکوؤں کے آگے بھیج دیا گیا اور ان کے ساتھ زیادتی کی اور ان کے ساتھ بے-رحمی کی اور ان کو آگے بھیج دیا ان لوگوں نے. یہاں دیکھیں اس بچی کو کہ اس کو 15 لاکھ میں وہ لے کر آیا, اس نے 8 لاکھ میں آگے بھیجا, باہر گئی تو وہاں کو 6 لاکھ میں بھیج دیا. مطلب یہ کیا ہے؟ یہ کون سا ملک ہے؟ یہ کون سا شہر ہے؟ یہ کون سا صوبہ ہے؟ یہ غلاموں کا دور ہے کہ عورتیں بک رہی ہیں اور کھلے عام بک رہی ہیں, مائیں بک رہی ہیں, بیٹیاں بک رہی ہیں. لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ جس طرح پٹھانوں نے غیرت کا مظاہرہ کیا, کھڑے ہوئے, ہمت دکھائی انہوں نے. پہلی بات یہ کہ اگر ایف آئی آر کٹی ہے تو ایف آئی آر کو واپس لینا چاہیے. انہوں نے اپنی بچی کی حفاظت کے لیے سب کچھ کیا, نمبر 1. نمبر 2, ریاست نے کام نہیں کیا تو ریاست کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. ریاستی ادارہ پولیس, جو کہ پولیس ڈپارٹمنٹ جس نے اپنا فرض ادا نہیں کیا, وہ بچی 2 مہینے ان کے قید میں رہی. وہ پولیس ڈپارٹمنٹ کیا کرتا رہا, اس کے بارے میں تحقیقات ہونی چاہیے. اس کے بارے میں باقاعدہ ادارے کی طرف سے بھی تحقیقات کی جائے اور عدالت بھی نوٹس لے اس پہ. میں مطالبہ کرتا ہوں اور سیاسی جماعتوں سے مطالبہ کرتا ہوں کہ یہ بچی بازیاب ہو گئی تو ایسا نہ ہو کہ آپ خاموش ہو کے بیٹھ گئے, بلکہ اس پہ بات کریں, بحث کریں اور اس ایس پی شکارپور کو بلائیں, اس سے پوچھیں کہ بھیا تم نے کس طرح کا آپریشن کیا ہے, کہاں سے تمہیں اطلاع مل گئی. اس بچی کے باپ نے آگے تمہیں بتایا کہ اس کی جو لوکیشن ہے وہ یہاں کی آ رہی ہے, تم کیا کر رہے تھے وہاں پہ بیٹھے ہوئے. اور پھر جب وہاں سے قافلہ چلا ہے, اس قافلے نے پشاور سے یہ دھمکی دی کہ 48 گھنٹے میں اگر بچی بازیاب نہیں ہوئی تو ہم وہاں پہنچ رہے ہیں. 48 گھنٹے سے پہلے بچی بازیاب ہو گئی. تو اس سوال تو بنتا ہے نا کہ اس کے پیچھے کون ہے. سوال تو بنتا ہے نا کون اصل لوگ تھے جن کو چھپایا گیا ہے, جن کو بچایا گیا ہے, کون لوگ ہیں جو اس کچے کے ڈاکوؤں میں موجود ہیں. پھر آپ وہ ویڈیوز دیکھیں, میں آپ کو یہ ویڈیو بھی دکھاتا ہوں, تھوڑی سی ویڈیو آپ دیکھیے جس میں وہ بچی اس کی ماں موجود ہے اور وہ انٹرویو کر رہا ہے. وہ بڑے مزے سے ویڈیو جاری ہوئی ہے. اس ماں کی چہرہ دیکھیں, اس پہ بھی کمنٹ چل رہے ہیں کہ ماں نے خود اپنی بچی کو بھیج دیا اور نہ جانے کیا کچھ چل رہا ہے. ذرا سنیے آپ. نام کیا گڑیا؟ صحیح طرح بتائیں. حورم. پاپا کا کیا نام ہے؟ جی سعید. آپ کس لیے آئی ہیں؟ شادی کے لیے. شادی کے لیے. ہاں شادی کے لیے. کون آیا آپ کے ساتھ؟ امی. کیا نام ہے آپ کی مما کا؟ سلمہ. جی سلمہ. سلمہ. آپ کو کسی نے اغوا کیا؟ نہیں. کوئی زبردستی ہے؟ ہاں نہیں. کسی نے آپ کو اغوا تو نہیں کیا؟ نہیں. جی کیا تو بتاؤ. ہاں آپ کا کیا نام ہے؟ سلمہ. جی سلمہ. سلمہ. یہ کون ہے؟ بیٹی ہے. آپ کی بیٹی ہے. آپ رضا خوشی سے شادی کریں اس کی؟ ہاں کوئی زبردستی تو نہیں ہے؟ نہیں. ہاں نہیں. کس لڑکے سے کر رہی ہیں آپ؟ کیا نام ہے اس کا؟ جی عبد الکریم. آپ نے رضا خوشی سے کر رہی ہیں آپ؟ ہاں کیا ہے یہ؟ اصل میں معاملہ یہ کہ بچایا جا رہا ہے, کچھ بڑے لوگوں کو بچایا جا رہا ہے, بڑے اس کے پیچھے کچے کے ڈاکوؤں کے پیچھے جو لوگ چھپے ہوئے ہیں ان کو بچایا جا رہا ہے. اس لیے مطالبہ کریں, خاموش نہ رہیں, مطالبہ کریں کہ ان لوگوں کو پکڑا جائے جو کچے کے ڈاکوؤں کو بچا رہے ہیں, ان کے خلاف کارروائی کی جائے, اور جنہوں نے کچے کے ڈاکوؤں کو پناہ دی ہے, جنہوں نے حفاظت کی ہے, ان کے خلاف کارروائی کی جائے, اور ایس پی شکارپور کو طلب کیا جائے, قائمہ کمیٹی میں طلب کیا جائے, اور قائمہ کمیٹی میں سے سوالات کیے جائیں کہ یہ جو 2 مہینے 1.5 مہینے تم نے کچھ نہیں کیا, وجہ کیا تھی, اور اچانک تمہیں کیسے کلو مل گیا, اچانک کیسے تم پہنچ گئے, اچانک کیسے بچی بازیاب ہو گئی, اچانک کیسے وہ بندہ مر گیا. یہ سب باتیں سوالات بنتے ہیں. یہ سوال اٹھائیں, اس سوال سے آپ کو بہت سارے جوابات مل جائیں گے, بہت سارے لوگوں کے جوابات مل جائیں گے, بہت سارے لوگوں کے چہرے یہاں ہو جائیں گے. لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ قائمہ کمیٹی ہو یا کوئی اور سی کمیٹی ہو, ساری کمیٹیاں بھی انہی لوگوں کی بنائی ہوئی ہیں, اس لیے کچھ ہونا بہت مشکل ہے. ضرورت ہے اس بات کی کہ لوگ اٹھیں, لوگ سوال کریں, خاموش مت رہیں. آپ کی بچی واپس آ گئی ہے, اللہ تعالیٰ اس کو حفاظت کرے, اللہ تعالیٰ اس کے نصیب اچھے کرے, اللہ تعالیٰ تمام بچیوں کے نصیب اچھے کرے. لیکن سوال بنتا ہے کہ اس بچی نے جو کچھ کی وہاں سہا 1.5-2 مہینے, اس کا ذمہ دار کون ہے, اس کے خلاف کارروائی کون کرے گا؟ کیا پولیس ڈپارٹمنٹ اور دیگر ادارے اس کے ذمہ دار نہیں ہیں؟ اس کے بارے میں سوال ضرور بنتا ہے, سوال کیجیے گا. ایک اور موضوع ہے آج کا, اس موضوع پہ بھی بات کر لیتا ہوں میں آج چلتے چلتے. ایم کیو ایم کے رہنما واسع جلیل نے واپس آ کے الطاف حسین سے وفاداری کا اعلان کر دیا ہے. یہ ایک اچھی خبر اس لحاظ سے ضرور ہے کہ واسع جلیل الطاف حسین کے پاس گئے ہیں, پاکستان کے پاس نہیں آئے. ایم کیو ایم پاکستان کے پاس, کیونکہ ایم کیو ایم پاکستان کی کوئی ورت اس وقت نہیں ہے زمین پہ عملی طور پہ, سوائے اس کے کہ وہ کرتا دھرتاؤں کے تعاون سے ادھر پہنچے ہیں. 45 فارم 47 کی پیداوار ہیں اور وہ اس کے مطابق بیٹھے ہوئے.
البتہ ایم کے الطاف حسین کی اس وقت بھی ورتھ ہے، اس وقت بھی پوزیشن ہے، اس وقت جو زمینی حقائق ہیں اس کے مطابق ایم کے الطاف حسین اس وقت ایگزسٹ کرتی ہے ادھر، لہٰذا واسی جلیل کا ادھر جانا ایک اچھی خبر ہے اس لحاظ سے کہ ممکن ہے کہ واسی جلیل کی وجہ سے ایم کے الطاف حسین کو یہاں اسپیس مل رہا ہے. اگر واسی جلیل ادھر گئے ہیں اور اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی بات چیت چل رہی ہے تو ایم کے الطاف حسین، کیونکہ پچھلے دنوں ویڈیوز بھی آ رہی تھی کہ ایم کے الطاف حسین کی جو ان کی کچھ یونٹ آفیسز ہیں ان کو کھولا جا رہا ہے یا کچھ لوگوں کی ایکٹیویٹیز دکھائی گئی تھی، لہٰذا امید ہے. البتہ سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ واسی جلیل کی والدہ نسرین جلیل صاحبہ نے جو پچھلے دنوں ایک بات کہی تھی کہ انہوں نے 30 سال ایم کیو میں ضائع کر دیے، تو کیا وہ 30 سال جو ضائع کیے ہیں اس پہ وہ معذرت خواہ ہیں اور وہ ان لوگوں سے معذرت کرتی ہیں جن کو انہوں نے 30 سال اس ایم کیو ایم کے چکر میں لگا کے رکھا، اور پھر وہ اپنے بیٹے سے لا تعلقی کا اعلان کرتی ہیں جو کہ الطاف حسین سے آگے مل گئے، اور وہ 30 سال جس تربیت سے گزرے ہیں اپنی والدہ کی وجہ سے، وہ اسی تربیت کا نتیجہ ہے کہ وہ آج الطاف حسین کے ساتھ ہیں. کون غلط ہے، ناصر جلیل یا واسی جلیل؟ یہ بات کلیئر ہونی چاہیے، کیونکہ اگر الطاف حسین صاحب کی تقریر آتی بھی ہے تو پھر بہت سارے نوجوان جو ہیں وہ نکلیں گے اور باہر نکلیں گے، لہٰذا یہ بات کلیئر ہونی چاہیے کہ جو ماضی میں غلطیاں ہوئی ہیں اس کے ذمہ دار کون ہیں اور جو اب ذمہ داری قبول کر رہا ہے اس کی سزا کیا ہے. البتہ یہ صحیح ہے، واسی جلیل صاحب کا جملہ بہت صحیح ہے پریس کانفرنس کے دوران جو ہیوسٹن میں انہوں نے کی، اور الطاف حسین صاحب نے اس پہ ان کو بیٹا کہہ کے پکارا ہے کہ انہوں نے اس بات کا اظہار کیا کہ 22 دسمبر کی جو تقریر تھی 2016 کی، اس میں الطاف حسین نے جو کچھ کہا اس پہ الطاف حسین صاحب تحریری معافی مانگ چکے ہیں، تو پھر کیوں نہیں ان کو معاف کیا جا رہا، جبکہ اس سے پہلے بہت سارے ایسے سیاسی رہنما ہیں جنہوں نے معافیاں مانگی، جو غلطیاں کی اور ایسے جملے ادا کیے ریاست کے خلاف، ریاستی اداروں کے خلاف، لیکن ان کو اتنی بڑی کارروائی سے نہیں گزرنا پڑا. یہ سوال بالکل ویلڈ ہے، اس کا جواب بھی آنا چاہیے، اور میرا خیال ہے کہ ریاستی اداروں کو، ریاست کو سوچنا چاہیے کہ اگر ایک ایسی تنظیم ہے جس کی بنیاد عام لوگوں میں ہے، جو عام لوگوں کی جماعت ہے، تو لہٰذا اس کو اس طرح بند کر کے رکھنا کراچی شہر کے لیے بہرحال مناسب نہیں ہے. کراچی شہر کے لیے ضروری ہے کہ ایم کیو ایم یا جماعت اسلامی، یہ دو جماعتیں وہ ہیں جو کہ کراچی شہر کے میں رہتی ہیں، کراچی شہر کو ریپرزینٹ کرتی ہیں اور کراچی شہر کے لیے کام کرتی نہیں ہیں، لہٰذا ان دونوں جماعتوں کو ادھر موقع ملنا چاہیے. پاکستان پیپلز پارٹی انور سندھ کی جماعت ہے اور انور سندھ میں رہی ہے، اس نے سندھ کے لیے کچھ نہیں کیا تو کراچی کے لیے کیا کرے گی، لہٰذا بہرحال ان سے کوئی امید نہیں کی جا سکتی. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حق بات کہنے کی توفیق دے، سچ بولنے کی توفیق دے، اور جو کچھ ہم چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی زمین پہ امن چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی زمین پہ بہتری چاہتے ہیں، اس کے لیے کام کرنے کی توفیق دے. آپ سے درخواست ہے MHS اسپیکس کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں ویڈیو کو، اور کمنٹس میں اظہار کیجیے گا. بہت شکریہ، اللہ حافظ.